12ویں جماعت کے لیے اقبال کی نظم ایک آرزو کا بقیہ حصہ یا باقی حصہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد سوالات ہم کریں گے اس لیسن سے متعلق یا ان غزلوں سے متعلق یا جو بھی موضوع ہے. ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب ہم آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. اس کی تشریح: جہاں کی سرزمین پر سبز گھاس بچھی ہوئی ہو اور جاڑیوں کے بیچ میں سے بہتا ہوا پانی چمک رہا ہو. تو پہلا کانٹیکس یہاں بتانا ضروری ہے کہ اقبال دراصل دنیا کی محفلوں سے، اس میٹیریلزم، مادیت پرستی، ہنگاموں سے، رشوت، دھوکہ دہی، فریب کاری، ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ کسی دور پہاڑیوں کے دامن میں رہنا چاہتے ہیں جہاں شور نہ ہو اور جہاں وہ مشاہدہ کر سکیں دنیا کی ان چیزوں کا، جہاں خوبصورتی ہو، خاموشی ہو. تو یہ اسی کو ہم آگے پڑھیں گے. اب جو آپ شعر پڑھیں گے یا اشعار پڑھیں گے: جہاں کی سرزمین پر سبز گھاس بچھی ہوئی ہو، تو وہاں جانا چاہتے ایک بار، اور جاڑیوں کے بیچ میں بہتا ہوا پانی چمک رہا ہو، صاف پانی اور پانی چمک رہا ہو. پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہوں. جہاں پھول کی ٹہنی جھک کر نیچے بہتے ہوئے پانی کو چھو رہی ہو اور ایسا لگتا ہو کہ گویا کوئی حسینہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہی ہے. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو. جہاں ڈوبتے سورج کی سرخ کرنیں پھولوں پر پڑتی ہوں، جس سے ہر پھول سرخ نظر آتا ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ پھولوں نے سرخی مائل سبزی چادر پہنی ہو. تو سورج کی کرنیں بھی وہاں پڑتی ہوں اور ہر پھول سرخ نظر آئے. جو سورج ڈوبنے کی طرف ہوتا ہے سرخی، یا صبح بھی تھوڑی سرخی ہوتی ہے جب سورج چڑھتا ہے، تو سنہری چادر وہاں لگے، ویسا نظارہ وہاں ہو. راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. رات کے اندھیرے میں چلنے والے مسافر جب تھک کر کہیں بیٹھ جانا اور آرام کرنا چاہتے ہوں، تو ان کو میری جھونپڑی میں جلنے والے چراغ کی روشنی یہ امید دلائے کہ یہاں اس اندھیرے اور تنہائی کے عالم میں بھی ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہ ہے. تو سیدھی سی تشریح اس کے آسان لفظوں میں: تو بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسمان پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو. اندھیری رات میں جب آسمان پر گھنے بادل ہوں، تو بجلی کی چمک میں ان کو میری کٹیا نظر آئے اور ان کو خوشی ہو جائے کہ اس اندھیری اور گرج چمک والی رات میں بھی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ موجود ہے. تو یہ وہاں اقبال رہنا چاہتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ اندھیرے میں ان کا چراغ جو وہاں پہ جلتا ہے وہ ان کے کام آئے، راہ چلنے والوں کو، مسافروں کو. اور اندھیری رات میں جب آسمان پر بادل گرج بلی کی میری کٹیا نظر آئے، تو اس دوران وہ اندھیری گرج چمک رات میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ موجود، تو میرے گھر آئے، وہاں رہے. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، میری ہم نوا ہو. رات کے پچھلے پہر میں جب کوئل خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، مجھے بھی بیدار ہو کر اس کے ساتھ حمد و ثنا کرنے کی توفیق حاصل ہو. تو رات کے پچھلے پہر میں جب کوئل خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے، حمد و ثنا جب کوئل کرتی ہے، اس کے ساتھ حمد و ثنا کرنے کی توفیق حاصل ہو. کانوں پہ ہون میرے دیر و حرم کا ایسا، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو. میں کسی مندر کی گھنٹی یا مسجد کی اذان سن کر بیدار نہ ہوں، بلکہ اذان سے پہلی جھونپڑی کے روشن دان سے مجھے سحر کی سپیدی نظر آئے، جو مجھے اس بات کا پتہ دے کہ اب اٹھ کر خدا کی یاد میں لگ جانا چاہیے. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. تو رات کے آخری پہر میں جب پھولوں پر شبنم پڑ رہی ہو، تو اس وقت خدا کے سامنے روتا گڑگڑاتا رہوں، دعائیں اور فریاد کرتا رہوں.
تو پھولوں کا آئے جس دم شبنم وضو کریں. جب رات پھولوں پر شبنم گرتی ہو، جس طرح شبنم گرتی ہے رات بھر اس گھاس یا پھولوں پر، تو اس وقت میں رونا میرا وضو ہو، نالہ میری دعا ہو. تو اس وقت میں خدا کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں اور فریاد کرتا رہوں. اس خاموشی میں جائے اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو. تو میری آہوزاری میں اتنا اخلاص اور دم ہو کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائے اور شرف قبولیت حاصل کر لیں. ہر دردمند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. میرے رونے میں اتنی تاثیر ہو کہ اسے سن کر ہر درد مند دل رکھنے والا انسان میرے ساتھ ساتھ رو پڑے، اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے. ہر درد مند دل جو میرے رونے میں جو تاثیر ہے وہ اس کو، ہر درد مند دل کو اثر کریں اور اس کو بھی رلائے. انسان میرے ساتھ رو پڑے اور غفلت کی زندگی جو گزار رہے ہیں دراصل ان کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی جاگ جائیں، وہ بھی بیدار ہو جائے. تو یہ کمپلیٹ ہوئی یہاں پہ ان کی نظم. ایک آرزو، کچھ الفاظ یہاں پہ لفظ معنی، لفظ اکتانا تنگانا، شورش ہنگامہ، گریزہ بھاگنے والا، سکوت. یہ پہلے پڑھنے چاہے تھے ہمیں الفاظ، کسی بھی لیسن سے پہلے پڑھنے چاہیے. اگلی جو لیکچر میں کوشش رہے کہ پہلے ہم الفاظ معنی کسی بھی لیسن سے متعلق پہلے پڑھیں، چاہے غزل سے متعلق یا نثر میں، کیونکہ یہ اہم حصہ ہے اس لیکچر کا یا اس جو آپ کے سیلبس میں جو موضوع ہیں. یہ ضروری ہے، زبان سیکھنے کی چیزیں ہیں. گریزہ بھاگنے والا، سکوت خاموشی، چٹک کلی کے کھلنے کی آواز، ہمنوا ہم آواز، روزن روشن دان جس سے وہ روشنی ملتی ہے، نم گیلا پن جو گیلا پن ہوتا ہے، بوٹا پودا جو پودے ہوتے ہیں چھوٹے پودے، قافلہ کارواں جو کارواں مطلب ہوتا ہے مسافروں کا، درا گنٹی. تو گنٹی یہ کمپلیٹ ہوا یہاں پہ یہ نظم کا حصہ، اور نظم مکمل ہوگی اس کی. اب قرت تشریح بھی ہم نے کی، اور جہاں پر بھی آپ سے پوچھا جائے ایگزام میں بند کی یا شعر کی، مطلب 2-3 شعر کی اس کو بند کہتے ہیں، یا ایک شعر کی پوچھا جائے تو آپ لکھیں گے کہ یہ شعر یا یہ بند اقبال کی نظم ایک آرزو سے لیا گیا ہے، اس میں اقبال فرماتے ہیں، اس میں شاعر فرماتے ہیں. پھر آپ جو تشریح ہے نظم کے جو معنی ہیں نثر میں لکھیں، وہ یہاں اس لیول پہ اتنا کافی ہے، یا اگر اس سے آگے بھی آپ کتنا سمجھ پائیں وہ بھی لیں، وہ بہتر ہیں. تو وہ لکھنا ضروری ہے کہ نظم یا یہ حصہ شعر یا بند کہاں سے لیا گیا ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے جو میں نے بار بار دہرائے پچھلے لیکچرز میں بھی. شکریہ.